इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, है तो रजा निरा सितम जुर्मों पे गर लजाएं हम, है तो रजा निरा सितम जुर्मों पे गर लजाएं हम, कोई बजाए सोज़े गम साज़े तरब बजाए क्यों। आपकी बारगाह में अपने दिल के मारूजात रखने की सआदत हासिल करना चाहता हूँ। उसी मुनासिबत से कुरान मुकद्दस की सूरतुन निसा की पहली आया करीमा तिलावत की है। आम तौर पर इस आया करीमा को हम और आप खुतबा निकाह में समाअत करते हैं। खुतबा निकाह में जो मसनून हमारे फुकाए अहनाफ ने बयान फरमाया कि मसनून ये है, सुन्नत ये है कि इन तीन आयतों की तिलावत की जाए और तीनों का ताल्लुक जो है आगाज इस तरह होता है कि या अय्युहन नास इत्तक़ू, ऐ लोगो डरो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सीधी सीधी बात करो। तीनों आयात के अंदर अल्लाह से डरने का जिक्र है, अल्लाह की खशियत का जिक्र है, अल्लाह के खौफ का जिक्र है। हालांकि मौका निकाह का है, निकाह के मौके पर निकाह के फजाइल वाली आयतें भी पढ़ी जा सकती है। ऐसा नहीं कि कुरान मुकद्दस के अंदर निकाह से मुताल्लिक आयात मौजूद नहीं। सूरतुन निसा के अंदर भी आयत मौजूद है, सूरतुन नूर के अंदर भी आयत मौजूद है। निकाह से मुताल्लिक कई आयात कुरान मुकद्दस के अंदर मौजूद है। लेकिन अल्लाह के हबीब गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी निकाह का खुतबा दिया तो अक्सर मौके पर इन तीन आयतों की तिलावत की और तीनों का ताल्लुक अल्लाह के डर से है, अल्लाह के खौफ से है। गोया के इशारा मिल रहा है, ऐ ईमान वालों जिस तरीके से ये तीन आयतें पढ़ी जा रही है वैसे ही इंसान की जिंदगी के तीन अदवार होते हैं। इंसान की जिंदगी के तीन अदवार हैं, एक निकाह से पहले का दौर, एक निकाह करते वक्त का दौर और एक निकाह के बाद का दौर। गोया के बताया जा रहा है निकाह करने वालों निकाह करने से पहले भी अल्लाह से डरते रहना, निकाह करते वक्त भी अल्लाह से डरते रहना और निकाह के बाद भी अल्लाह से डरते रहना। निकाह से पहले डरने का मतलब क्या है? अल्लाह अकबर। निकाह से पहले डरने का मतलब ये है कि जब तुम्हारे पास बीवी ना हो, यानी मर्दों से कहा जा रहा है जब तुम्हारे पास बीवी ना हो, और औरतों से कहा जा रहा है जब तुम्हारे पास शौहर ना हो, यानी जब नफ्स की तस्कीन का जायज जरिया ना हो, दिल की तस्कीन का जायज जरिया ना हो, तो उस वक्त निकाह से पहले तुम इधर उधर मुंह न डालना, तुम इधर उधर नाजायज ताल्लुकात पैदा न करना, तुम इधर उधर हराम ताल्लुकात पैदा न करना, बल्कि निकाह से पहले डरने का मतलब ये है कि तुम पाक दामन बनकर रहना। बेटियों से कहा जा रहा है तुम भी पाक दामन बनकर रहना और बेटों से कहा जा रहा है, इस्लामी बेटों से कहा जा रहा है तुम भी पाक दामन बन के रहना। अल्लाह अकबर। अंदाजा तो करो, अल्लाह अल्लाह, दूसरे मजहब के मानने वाले जब अपने बाप के मुतालिक कहते हैं तो ये कहते हैं मैं सिर्फ फलां बाप का बेटा हूँ, मैं सिर्फ फलां दादा का पोता हूँ। लेकिन ये मुसलमानों की खुशनसीबी है कि अगर मुसलमान घर में पैदा हुआ तो वो सिर्फ अपने बाप का नहीं बल्कि इस्लाम का बेटा कहलाता है, इस्लाम का शहजादा कहलाता है। इस्लाम के शहजादे पाक दामन न होंगे तो किसके शहजादे पाक दामन होंगे? इस्लाम की बेटियां पाक दामन न होगी तो किसकी बेटियां पाक दामन होगी? अल्लाह अकबर। लेकिन यहाँ हाल तो ये है, गंदी फिल्में देखकर, यूट्यूब पर ज़िना के मनाजिर देखकर, गंदे तस्वीरें देखकर, नाजायज और हराम मनाजिर देखकर हमारे जवान जवानी
جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد چھوٹی سی عمر کے اندر شادی سے پہلے ہی وہ اپنا سب کچھ لٹا بیٹھتے ہیں، شادی سے پہلے ہی وہ اپنا سب کچھ تباہ اور برباد کر دیتے ہیں. اس لیے کہ آج پوری دنیا کے اندر فلم کوئی بھی ہو، کوئی بھی فلم ہو، ہر فلم کا عنوان ہے عریانیت، ننگا پن، ماں باپ سے بغاوت، ناجائز اور حرام تعلقات، اور اس کو محبت کا نام دیا گیا ہے، اس کو پیار کا نام دیا گیا ہے. ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اگر سماعتوں پر بار لگے میرا جملہ تو مجھے معاف کر دینا، اس لیے کہ یہ بات میں اس جملے کے بغیر نہیں کہہ سکتا. اللہ لوگوں نے ناجائز تعلقات کو محبت کا نام دیا، زنا کو محبت کا نام دیا، ماں باپ کے ساتھ بغاوت کو محبت کا نام دیا، معاشرے کے ساتھ بغاوت کو محبت کا نام دیا. مجھے بتاؤ، اگر کوئی پیشاب کو یہ کہہ کر پیش کرے کہ یہ شربت ہے تو مجھے بتاؤ پیشاب کو شربت کہہ دینے سے کیا پیشاب کبھی شربت ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. جیسے پیشاب کبھی شربت نہیں ہو سکتا، جیسے پیشاب کبھی پاک نہیں ہو سکتا، ویسے یہ جو فلموں کے اندر ناجائز تعلقات کو محبت کا نام دیا جا رہا ہے، یہ کبھی محبت نہیں ہو سکتی. یہ محبت کے نام پہ دھبا ہے، یہ محبت کے نام پہ بغاوت ہے، یہ محبت کے نام پہ جرائم ہے، یہ محبت کے نام پہ گناہ ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤں، یہ محبت نہیں ہے جو فلم والے سکھا رہے ہیں. محبت وہ ہے جو بلال حبشی نے کیا تھا، وہ ہے جو نے کیا تھا، محبت وہ ہے جو صہیب رومی نے کیا تھا، محبت وہ ہے جو صدیق اکبر نے کیا تھا. محبت زنا نہیں سکھاتی، محبت محبوب کی محبت کے اندر شہادت کا جذبہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت مصطفیٰ، محبت اہل بیت مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، عشق محبت، عشق محبت. اور سن لو، محبت بدنام نہیں کرتی، محبت بدناموں کو نیک نام کر دیتی ہے. میں تو اپنے جوان نوجوانوں سے کہتا ہوں، چاہے وہ لڑکیاں ہو یا لڑکے، ان ہیرو ہیروئن کی طرح ناجائز کاموں میں پھنس کر اپنی آبرو کو داؤ پہ نہ لگاؤ. آؤ، تم کون سی محبت کی طرف جا رہے ہو؟ اگر اوپن ہو جائے تو گلی میں عزت کے ساتھ چلنے کے قابل نہ رہو. اچھے رشتے تمہیں نہ آئیں، گھر میں عزت کے ساتھ نہ رہو. بھابھی تانا دے، بھائی تانا دے، ماں تانا دے، باپ تانا دے. کون سی محبت کی طرف جا رہے ہو؟ اوپن ہو جائے تو ذلیل ہو جاؤ، اور اگر چھپا لو تو گھٹ گھٹ کے مرو. چھپا لو تو پھر کبھی ریل کی پٹریوں پہ کٹو، چھپا لو تو پھر کبھی کنویں میں جو وہ چھلانگ لگا کر خودکشی کرو، چھپا لو تو کبھی اللہ اکبر پانی میں ڈوب کر کے مرو، چھپا لو کبھی زہر پی کے مرو. یہ کوئی محبت ہے جو جان دے لے؟ آؤ ہم اس محبت کی بات کریں. اگر بتاؤ تو بتانے والا بلال بن جاتا ہے، اور اگر چھپا لو تو چھپانے والا اویس بن جاتا ہے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اس محبت کی طرف آئیں. اس لیے قرآن کو یا کے کہہ رہا ہے، شادی سے پہلے پاک دامن رہو، ناجائز تعلقات پیدا نہ کرو. اس لیے کہ ہر کام کا اللہ کے یہاں ایک وقت ہے. یہاں میں ایک بات، اس لیے کہ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے اسی پر میں چلنا چاہتا ہوں. شادی بیاہ سے متعلق مجھے حکم ہے کہ میں اس پہ گفتگو کروں، تو اس پہ میں گفتگو کر رہا ہوں. ایک خاص بات، کبھی لڑکا اور لڑکی کے درمیان منگنی ہو جائے. منگنی اسلام میں بس اتنی ہی ہے کہ اس کا اعلان ہو جائے کہ اس کا رشتہ اس کے ساتھ طے ہو گیا. اسی کا نام منگنی. اس سے زیادہ کو منگنی نہیں کہتے، اور اس سے زیادہ منگنی ہے بھی نہیں. اور یہ اعلان کیوں ہوتا؟ اس لیے اعلان ہو جاتا ہے تاکہ اب لڑکی کو کوئی اور رشتہ نہ آئے اور لڑکے کو کوئی رشتہ نہ آئے. اس لیے کہ جس کی منگنی ہو جائے، جو جس کی کسی کے ساتھ وابستہ ہو جائے، اب کوئی رشتہ لے جائے گا معلوم ہونے کے بعد بھی، تو اللہ رسول کی اس پہ لعنت ہے.
نہیں لے جا سکتا، تو انجانے میں لے جائے گا تو کئی معتوب نہ ہو جائے، اس لیے اعلان ہو رہا ہے کہ بھئی رشتہ طے ہو گیا ہے، اب کوئی رشتہ نہ لائے۔ لیکن برا ہو فلمی سیریلوں کا، اب تو ہمارے یہاں بھی مسلمانوں کے یہاں منگنی کے موقع پہ انگوٹھیوں کا تبادلہ ہوتا ہے، اور ہاتھ میں ہاتھ ایک دوسرے کے لے کر کے ادھر دولہے کے رشتے دار ادھر دلہن کے رشتے دار بے غیرت دونوں، میرے جملے تلخ لگے تو معاف کر دینا، ایک دوسرے کا ہاتھ میں ہاتھ لے کر ایک دوسرے کو انگوٹھی پہناتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں کی منگنی نہیں ہے، ہمارے یہاں کی یہ منگنی نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے۔ جس طریقے سے اور لڑکے اس لڑکی کے لیے اجنبی ہے، منگنی ہونے کے بعد وہ لڑکا بھی اس کے لیے ویسا ہی اجنبی ہے جیسے اور لڑکے اجنبی ہیں۔ منگنی ہونے سے لڑکا محرم نہیں ہو جاتا، اور منگنی ہونے سے لڑکی اس کے نکاح میں نہیں آ جاتی، بلکہ شامیانہ لگ جائے، کھانا کھلا دیا جائے، بارات آ جائے، سب کچھ ہو جائے، جب تک ایجاب و قبول نہ ہو دونوں ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی اجنبی ہے کہ دونوں کا کوئی رشتہ نہیں ہے، دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، دونوں کو ایک دوسرے کے لیے پردہ کرنا لازمی ہے۔ لیکن اللہ اکبر، اندازہ تو کریں یہ منگنی کی اللہ اس طرح کی منگنی کی لعنت یہ سیریلوں سے آئی، مشرکین سے آئی، اور اس کے بعد پھر ہوتا کیا ہے؟ اللہ اکبر، لڑکی کے گھر والے لڑکی کو کہتے ہیں تیرے منگیتر سے تو بات کیوں نہیں کرتی، لڑکے کے گھر والے لڑکی سے کہتے ہیں اللہ اکبر، لڑکے سے کہتے ہیں تو کیوں بات نہیں کرتا، کیوں شرماتا نہیں۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے مذہب میں یہ بے غیرتی نہیں ہے۔ شادی سے پہلے منگیتر لڑکی سے بات نہیں کر سکتا، جو فون پر لمبی لمبی باتوں کی یہ قصے ہیں نا، اس لیے کہ جو طلاق کی لعنت جو پھیل رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ منگنی کے بعد کے رشتے ہیں، کیونکہ منگنی کے بعد تو وہ سب کچھ ہو جاتا ہے جو شادی کے بعد ہونا ہے، پھر شادی کے بعد کوئی نئی چیز نہیں ملتی، اس لیے پھر تلخیاں پیدا ہوتی ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے کہا شادی سے